بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سید عالم، شفیع معظم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ اور جو 15ویں پارے کی ابتدا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں اسے اپنی نشانیاں۔ اللہ رب العزت فرمانا کہ وہ ذات ہے جو عیب سے پاک ہے۔ سبحان، سبحان کے معنی ہیں پاک ذات، اور کسی کام کے نہ کرنے پر، کسی کو کام دیا جائے اور وہ کہے میں تو نہیں کر سکتا، تو وہ معذور ہوا، مجبور ہوا، اس قدرت و استطاعت سے باہر ہوا، تو وہ کام نہ کرنا وہ اس کے لیے عیب ہے کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، کہ میری قدرت سے باہر ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، پہلے ذات اظہار کر دیا کہ رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات، اس میں یہ عیب نہیں ہے کہ وہ اس کام کرنے سے مجبور و معذور ہو۔ اسری بعبدہ لیلا، قلیل رات، یا لیلا سے مراد کیا ہے؟ رات کا مختصر ترین حصہ۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پھر اس سے پہلے ایک آیت کا حصہ ہے بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک یہ وہ ذات ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ دو طبقے پائے جاتے ہیں جو انتہا پر ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے معراج کا انکار کرتا ہے۔ واقعہ معراج جو ہوا اس کی تفصیل تو انشاءاللہ چونکہ کل آنے والا ہفتہ شب اتوار جسے کہتے ہیں، ہفتے کی رات، بڑی رات ہے، تو معراج بزبان امام احمد رضا خان سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت معراج کا فلسفہ کیا ہے، معراج کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ ہم سنیں گے۔ تو دو طبقے پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے معراج کا انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں،
ابھی پچھلے دنوں جب 75 سال ہوئے نا پاکستان کو، تو ایک نوٹ جاری کیا گیا اعزازی طور پر 75 کا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو اس نوٹ میں ایک جناح صاحب کی تصویر ہے، علامہ اقبال کی ہے، مادر ملت جناح صاحب کی بہن کی تصویر ہے، اور ایک تصویر اور ہے جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا مولوی ہے، لمبی سی داڑھی والا۔ آئیں اس کو واضح کرتے ہیں، جس کا نام ہے سر سید احمد خان، جس کا اصل نام ہے مسٹر سر سید۔ سر جو ہے نا، یہ انگریزوں نے لقب دیا مسٹر کو، سر۔ کوئی کام کا بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے اور سر کیسے ہیں آپ؟ تو سر سید احمد خان، جو بظاہر آپ کو اتنی بڑی داڑھی والا مولوی نظر آتا ہے، لیکن وہ معراج کا منکر ہے، اور اس کے فالوور بھی پائے جاتے ہیں ماننے والے۔ یعنی وہ، اب یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حلیہ اس کا اسلامی نظر آ رہا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے عقائد و نظریات تو انتہائی خطرناک ہیں، وہ کسی اور موقع پہ آپ کو بتائیں گے۔ تو برٹش گورنمنٹ نے اس کو سر کا خطاب دیا، اور بالکل یہ بات واضح ہے کہ جس کو تنخواہ بھی انگریز دیا کرتے تھے، تو وہ ان کے کام کا بندہ تھا، اور کام اس نے کیا کیا، اسی بات سے اندازہ لگائیں۔ ایک فرقہ ہے نیچری، جو نیچر پہ چلتا ہے، نیچر کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے مان کے سے انکار، اس کو نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو 2 بڑے معجزے عطا فرمائے، جو سب سے بڑے ہیں، وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا معراج۔ اس کی عقل میں نہیں آتی، کہتا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس نے معراج کا انکار کیا، یہ نیچر کے خلاف، ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں چلنے پھرنے والا ایک شخص جو ہے وہ بلندیوں پہ چلا جائے، آسمان کے پار چلا جائے۔ اس نے تو بڑی اپنی ایک لاجک بیان کی ہے کہ ایک لیئر ہے آگ کی، اسے کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ معجزہ اسی کا ہی تو نام ہے کہ جو عقل میں نہ آئے۔ اب آئیں آپ، تو ایک فرقہ تو وہ ہوا جو معراج کو مانتا ہی نہیں، سرے سے نہیں مانتے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو معراج کو مانتا تو ہے، لیکن وہ ہم پر اعتراض کرتا ہے جی کہ یہ تو بدعت ہے کہ آپ جو معراج مناتے ہو۔ پھر ہمارا ایک سوال ہے، کیا قرآن میں معراج کا تذکرہ ہے؟ کہتے جی ہے، یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ معراج کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ زخرف ایک سورت ہے، اس میں معراج کا تذکرہ ہے، اور سورہ نجم کی تسلسل کے ساتھ 18 آیتیں 22 قرآن مجید کی آیت مقدسہ معراج کو بیان کرتی ہیں۔ اور لے لیں بخاری شریف کی پہلی فرسٹ حدیث امام بخاری نے معراج کے بارے میں نقل کی ہے کہ مقام اصطفیٰ پر جب میرے آقا پہنچے، مصطفیٰ جب مقام اصطفیٰ پر پہنچے، جب عروج کی بات ہو رہی ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں قلم چلنے کی آواز آئی، لوح و قلم و کرسی کی بات ہو رہی ہے۔ مستدرک کی 6 حدیثیں، بہقی شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ میں ہے، کتاب الایمان میں ہے، پورا باب ہے کہ ایمان کیا ہونا چاہیے، اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ سید عالم جو ہے نے فرمایا کہ میں
انبیاء کے مزارات کے پاس سے ہوتا ہوا گیا، وہاں نماز پڑھی، وہاں نماز پڑھی، پھر میں نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی جماعت کرائی۔ تو متعدد احادیث مبارکہ، 22 آیات قرآنی معراج شریف کے بارے میں، اور 39 صحابہ کرام، ابو ایوب انصاری، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، صدیق اکبر، فاروق اعظم، صدیق اکبر کی 2 بیٹیاں، 39 صحابہ نے روایت کی ہے واقعہ معراج کو۔ یہ میرے پاس رکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی، یہ کتاب ہی امام سیوطی کی حضور کی نعت ہے۔ یہ 2 حصے اتنے موٹے موٹے، وہ دیکھیں اس سے زیادہ موٹی ہے دوسرا حصہ، یہ حضور کی تعریف ہی بیان کی ہے۔ ان بزرگوں نے حضور کے فضائل جمع کر دیے ہیں، اس میں نے دیکھا اتنے سارے صحابہ اور جید صحابہ، تو 22 قرآنی آیات، متعدد احادیث، 39 صحابہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو واقعہ معراج ہوا۔ اب مجھے بتائیں، اب پوچھا جائے کہ جناب یہ قرآن کی 22 آیتیں پڑھیں گے تو کمبل اوڑھ کے پڑھیں گے یا لوگوں کے سامنے پڑھیں گے؟ لوگوں کے سامنے پڑھیں گے، اور جب سنایا جائے گا تو 4 لوگ جمع بھی ہوں گے، اسے کیا کہیں گے؟ اس کو محفل ہی تو کہیں گے نا۔ تو اسی کا نام معراج کا تذکرہ ہے، محفل معراج ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے قلیل حصے میں پاک ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ انداز قرآن دیکھیں، مزاج قرآن دیکھیں، پہلے اظہار کیا اللہ کو مجبور و معذور مت سمجھنا، پاک ہے وہ ذات، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، تمہاری بات نہیں ہو رہی، جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے محبوب کو لیلا، رات کے قلیل حصے میں، کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ۔ اب شرعی حکم دیکھیں آپ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چند گھنٹوں کا سفر نہیں ہے، یہ مہینوں کا سفر ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ رات اور رات ایک بندہ یہاں سے وہاں پہنچا اور واپسی آ گیا تو بھی عقل میں نہیں آتی بات، یہ معجزہ مصطفی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سفر مقدس ہے لیلم، رات کے قلیل سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو گیا۔ واضح قرآن کی آیت مقدسہ سے جس سفر کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کو ماننا ضروریات دین سے ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر، یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ کہلائے گا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا سفر، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اب بعضوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو حضور کو خواب کے معاملات ہیں، خواب میں دکھایا گیا۔ میں آپ سے کہوں کہ جناب رات میں نے خواب میں کعبے کا طواف کیا، میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے رات خواب میں کعبے کا طواف کیا اور گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کیا، تو آپ کو ماننے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ ممکن ہے، خواب کی بات ہے، خواب میں تو بندہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا سفر امریکہ کا ہے، خواب میں پہنچنے میں کیا معاملہ ہے؟ اگر معاملہ خواب کا ہوتا نا تو کفار مکہ اس کی دلیل نہیں مانگتے، خواب کی بات ہے نا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے، دلیل مانگی تو پتہ چلا کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ
معراج روحانی نہیں ہے، یہ معراج جسمانی ہے۔ روح اور جسم کے ساتھ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عروج فرمایا۔ اچھا، معراج یہ عروج سے نکلا ہے، بلندی۔ اور قرآن میں تذکرہ کیا ہوا؟ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو وہ اسرا کیا ہے؟ وہ سیڑھی ہے۔ بات ساری عروج و بلندی کی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ کس لیے وہ لا مکان کے مکی کیوں ہوئے؟ میرے امام فرماتے ہیں سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی کے جس کے ہیں یہ مقام، یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم کا ہے، وہ خدا کے جس کا مکان نہیں۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ اب جس نے مطلقاً انکار کر دیا کہ سفر معراج کو مانتا ہی نہیں، اس نے ضرورت دین کا انکار کیا، اس کا ایمان بھی گیا۔ اتنے صحابہ نے روایت کی ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام ہانی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے، رشتے کی بہن ہے، غالباً پھوپھی ذات۔ ان کا مکان میں مکان مقدس بالکل خانہ کعبہ کے سامنے تھا، ان کا گھر جو تھا۔ اور آج کے وقت میں ریسنٹلی بالکل اس وقت باب عزیز سے آپ داخل ہوں تو جب آپ جہاں طواف ہوتا ہے اس طرف اترنے لگیں گے نا سیڑھیوں سے، اترنے سے پہلے الٹے ہاتھ میں ایک چوڑا سا پلر ہے، اس کی کھڑے ہو کے زیارت کر لیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ام ہانی کا گھر تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ۔ اچھا، ایک نشانی اور بھی ہے، آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں اور اگر باب عزیز کا یہ والا حصہ ہے تو اس کے مخالف سمت چلے جائیں، اور فرسٹ فلور پہ جا کر وہ جو ترکیوں کی عمارت بنی ہے نا، مطاف سے متصل، پھر تو دائیں بائیں آگے پیچھے بہت بڑی عمارت ہے، جسے باب عبداللہ بھی کہتے ہیں، باب فہد بھی کہتے ہیں، باب عزیز بھی کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے براؤن گنبد بنے ہوئے ہیں، مطاف سے بالکل متصل جو عمارت ہے وہ ترکیوں کے دور کی ہے۔ اس میں مزید کام تو کرتے ہیں لیکن اس کو اس طرز پہ چھوڑ رکھا ہے جو ترکیوں نے بنایا تھا۔ تو مخالف سمت سے آپ جائیں، باب عمرہ سے اوپر چڑھ جائیں فرسٹ فلور پہ، اور پھر باب عزیز کی طرف دیکھیں تو وہ جو براؤن چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں، تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ان میں ایک گنبد ایسا ہے جس کا کلر ہی الگ ہے، بس سمجھ لیں اس کے نیچے حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ سیدہ ام ہانی کے گھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، آرام کر رہے ہیں۔ جبریل امین، رسول الملائکہ، فرشتوں کا سردار، اللہ کا مقرب فرشتہ، جبریل امین کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، انہوں نے کئی نبیوں کی چوکھٹ کو چوما ہے، کئی نبیوں کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ اور جبریل امین ہوتے کہاں ہیں؟ ساتوں آسمان کے اوپر، سدرہ
سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اس بیری کے درخت پر جبریل امین کا مسکن ہے. توریت، زبور، انجیل تینوں کتابیں جس نبی پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے پاس اللہ کا یہ کلام بصورت وحی جبریل امین لاتے رہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو 23 برس جب تک قرآن نازل ہوتا رہا آتے رہے. تو ایک تو قرآن نازل ہوتا تب آتے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا جبریل امین کہتے یا اللہ اجازت دے دے تیرے محبوب کا دیدار کر کے آ جاؤں، بڑا دل چاہتا ہے تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ لوں. کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی محبت کرتے ہیں کیا؟ آپ ہی حضور سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اور جبریل اور میکائیل، میرے آقا فرماتے ہیں تو آسمانوں پر میرے وزیر ہیں. جیسے ابو بکر عمر زمین پر میرے وزیر ہیں، جبریل و میکائیل آسمان پر میرے وزیر ہیں. میرے آقا کی سلطنت کا عالم یہ ہے کہ کسی بادشاہ کا تو ایک وزیر ہوتا ہے. ہاں، پاکستانی اسمبلی کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو وزیروں کی بھرمار ہے، اس میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کے 4 وزیر. تو جبریل امین نہ قرآن لے کر آ رہے ہیں نہ اللہ کا کوئی احکام. اب کدھر چلے جبریل؟ کہ محبوب کا جلوہ دیکھنا ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت کے ایک بھائی ہیں حسن رضا، جنہیں کہا جاتا ہے شہنشاہ سخن. آپ فرماتے ہیں بے لقائے، عرب میں ابھی بھی اگر کوئی شخص جدا ہوتا ہے نا، کہتا ہے الی اللقاء انشاءاللہ. لقاء یعنی پھر ملیں گے انشاءاللہ، ملنا لقاء. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو شہنشاہ سخن مولانا حسن کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو، کون؟ جبریل امین. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. چین نہیں آتا تھا ان کو. آج کیا موقع ہے کہ رب کہتا ہے جبریل حاضر ہوں اے رب جلیل، حاضر ہوں، جاؤ. آج محبوب کا دل بھر کے جلوہ بھی دیکھو. اور آج رب کے لیے الفاظوں کا استعمال انتہائی محتاط ہوگا، لیکن چونکہ علماء نے اس کو بیان کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء و محدثین کہتے ہیں کہ اس وقت رب بھی اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق تھا. اشتیاق سے نکلا ہے نا، کسی چیز کا اشتیاق ہوتا ہے، یار آج تو بڑا دل چاہتا ہے یار سے ملنے کا. لیکن شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی. پتہ تھا نہ ماننے والے آئیں گے، سب پتہ ہے رب کو. رب تو جانتا ہے نا کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سب جانتا ہے. نہ ماننے والے آئیں گے، لیکن میں اپنے محبوب کی شان رفعت نشان کا اظہار کروں گا. جبریل امین آئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. آج تو بے موقع آئے ہیں. اب جب آئے نا، جیسے میں نے عرض کیا نا انشاءاللہ تفصیل سے، کل کا عنوان ہی یہی ہے. کل بعد نماز عشاء واقع معراج مصطفیٰ بزبان سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا، اعلی حضرت کی زبانی. جو میرے آقا امام احمد رضا نے 66 کے قریب اشعار واقع معراج پر لکھے ہیں، اس کی تشریح سنیں گے انشاءاللہ. تو جبریل امین میرے آقا کے
جب قدموں میں حاضر ہوئے نا تو جبریل ہے نا وہ تو، اسے بھی اللہ نے اختیار دیے، چھت پھاڑ کے آ گیا۔ جب چھت پھاڑ کر آیا تو دیکھا محبوب تو آرام کر رہے ہیں۔ جبریل تو قرآن کی آیتیں لائے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کے دربار میں آواز اونچی نہیں کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ دروازہ بجا بجا کے کہتے تھے نا یا محمد یا محمد، قرآن نے کہا جاہل ہو تم لوگ، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، محبوب کو اس طرح نہیں پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو، بیٹھے رہو، جب خود آئیں تو مل لینا۔ جبریل کو تو سب پتہ ہے نا کہ حضور کے دربار کے آداب کیا ہیں، سب پتہ ہے۔ اب رب کا حکم محبوب کے قدموں میں، سو رہے ہیں محبوب، آرام فرما رہے ہیں، کیا کریں؟ کہا یا اللہ کیا کروں، آ گیا تیرا حکم تھا لیکن محبوب تو آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل ہم نے جو تمہیں ہونٹ دیے نا یہ کافور کے ہیں، کافور بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، محبوب کے تلووں سے مس کر دو اپنے ہونٹوں کو، بوسہ لے لو۔ اور جاہلیوں کو بوسہ لینے والوں، غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا کر چومنے والوں، کوئی شرک نہیں ہے چومنا، چونکہ رب کو کوئی چوم ہی نہیں سکتا۔ شرک تو جب ہوگا جب رب کو کوئی چومتا ہو تو کہیں جی یہ تو ملا دیا تم نے، یہ تو رب کو چومنے، چوما نہیں جا سکتا رب کو، تو شرک ختم ہو گیا۔ اور ہاشمی میاں نے تو بڑی پیاری بات کر دی، اللہ اکبر، ہاشمی میاں تو کمال کرتے ہیں، انڈیا والے جو ہیں، اولاد غوث اعظم، فرماتے ہیں اب جبریل کو حکم ہوا اپنے محبوب کے بارے میں کہ اس کے کافوری ہونٹ لگاؤ۔ اب محبوب یا تو چٹائی پر آرام کر رہے ہیں یا چارپائی پر آرام کر رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کتنا جھکے ہوں گے؟ اگر چارپائی پر آرام کر رہے ہیں تو گھٹنوں کو ہاتھ پہنچ جائے تو حالت رکوع، اور محبوب چٹائی پہ آرام کر رہے ہیں اور جھک گئے، یہ تو سجدے کی کیفیت بن گئی۔ لیکن میرے امام نے کہا نہیں، سجدہ صرف رب کو ہے۔ اور اتنی پیاری بات کر دی میرے امام اعلی حضرت نے، فرمایا کہ تاج روح قدس، جبریل کا جو تاج ہے سجدہ صرف اللہ کو ہے، تاج روح قدس کے موتی جسے سجدہ کرے، موتی تو سجدہ کر سکتے ہیں نا، جانور تو میرے آقا کو سجدہ کر سکتے ہیں نا، تاج روح قدس کے موتی جسے سجدہ کر دیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں آپ کیا ہی رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو بہرحال وقت قلیل، تو معراج کہ ہم منکر نہیں ہیں الحمدللہ، ہم تو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ حضور کی ثنا کریں اور کرتے ہی رہیں۔ تو انشاءاللہ بقیہ کل رات کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔